بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 8 ستمبر سال 2019 اور دن ہے اتوار کا۔ آج 3-4 خبریں ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ایک ہے افغانستان اور امریکہ سے ریلیٹڈ، دوسری افغانستان سے متعلق کی ہے، چین کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ پاکستان آئے، اور ایک ہے چندہ ماموں ناراض ہیں انڈیا سے، انڈیا کے سیاستدانوں سے، اور انہوں نے انڈیا کی چاند گاڑی جو ہے وہ اترنے نہیں دی چندہ ماموں نے چاند پہ، اپنی سرزمین پہ۔ تو وہ فارغ ہو گئی، تباہ ہو گئی، کیا ہوا، اور اس کے بارے میں اب انڈینز کیا کہہ رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ شاید اسی لیے جو چندہ ماموں ہیں وہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا کہ اگر یہ مودی سرکار اور ہندوتا کا نظریہ اگر یہ لے کے چلتے ہیں اور اس کو بہت ہی نان سیریس وجوہات تلاش کر رہے ہیں نہ پہنچنے کی، تو چندہ ماموں صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو اگر اپنی سرزمین پہ آپ کے جہاز کو، چاند گاڑی کو نہیں اترنے دیا تو ٹھیک کیا۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے افغانستان میں پیس پروسیس چل رہا تھا افغان طالبان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ۔ یہ تقریباً 9 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ 9 ماہ کی طویل ایکسرسائز کے بعد، مشقت کے بعد یہ ایگریمنٹ پورا ہوا، اور ایگریمنٹ ہو چکا ہے تحریری معاہدہ افغان طالبان کے درمیان اور امریکن اتھارٹیز کے درمیان۔ اس کے ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے مختلف زبانوں میں، اور افغان طالبان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا امریکہ کا، وہ ایگریمنٹ شیئر بھی کر لیا زلمے خلیل زاد نے افغانستان کی حکومت کے ساتھ، اشرف غنی صاحب کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں ایک طویل ایکسرسائز کے بعد طے پائیں، اور لڑائی بھی چلتی رہی، کیونکہ جو صدر ٹرمپ نے ایشو بنایا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جس بنیاد پہ انہوں نے روک دیا اشرف غنی صاحب کا بھی دورہ جو ہے ملاقات، اور افغان طالبان کے ساتھ بھی ملاقات، خفیہ ملاقات کیمپ ڈیوڈ میں ہونا تھی، اس کو مؤخر کیا ہے، سسپینڈ کیا ہے۔ تو اس میں وجہ یہ بنائی ہے کہ جناب یہ چونکہ لڑائی نہیں بند کر رہے، سیز فائر نہیں کر رہے، اور کابل میں اٹیک کیا ہے اور اس میں 12-14 لوگ مارے گئے ہیں، ایک اس میں امریکن سولجر بھی ہے، اس لیے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جناب اب پیس پروسیس نہیں ہو سکتے، اس کو میں سسپینڈ کرتا ہوں، اور ملاقاتیں بھی منسوخ۔ یہ چیز تو پچھلے 9-10 مہینے سے چل رہی تھی، اور جب سے شروع ہوئے ہیں ڈائیلاگ افغان طالبان اور امریکن اتھارٹیز کے درمیان، وہ پاکستان میں ہوئے، وہ دوحہ میں ہوئے، وہ UAE میں ہوئے، جہاں بھی ہوئے، تو اس میں یہ پہلے دن سے ہی یہ ڈیمانڈ تھی امریکن اتھارٹیز کی کہ اب سیز فائر کریں، لیکن افغان طالبان نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک حتمی معاہدہ ہو نہیں جاتا، اناؤنس نہیں ہو جاتا، تب تک ہم سیز فائر نہیں کریں گے، ایک دن کا بھی سیز فائر نہیں کریں گے۔ تو اس لیے، اور اسی طریقے سے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جناب یہ 12 لوگ مارے گئے، تو یہ تو 10, 12, 14, 15 روز افغانستان میں یہ مارے جا رہے ہیں، اور یہ کبھی یہ بھی اٹیک کر رہے ہیں، وہ بھی اٹیک کر رہے ہیں، امریکن فورسز بھی کر رہی ہیں، اور اتحادی فوجیں بھی کر رہی ہیں، اور افغان طالبان بھی کر رہے ہیں، ان کے بھی مارے جا رہے ہیں، ان کے بھی مارے جا رہے ہیں۔ یہ 10, 12, 15 کی تو ایوریج ڈیلی کی ہے۔ تو اس لیے وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اس وجہ سے یہ سارا پیس پروسیس جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا، ملاقاتیں منسوخ کر دی۔ ریزن تو اس کی کچھ اور ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو افغان طالبان کا جو پرسیپشن تھا، جو نیریٹو تھا، وہ بہت مقبول ہو رہا تھا، اور وہ ایک فاتح کے طور پہ وکٹری سٹینڈ پہ پہنچ چکے تھے، اور اس میں کوئی وہ شک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ یہ سارا ایگریمنٹ کیا تھا، اور اس بات پہ آخر دم تک قائم رہے کہ ہم سیز فائر نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ان کا یہ پرسیپشن ایک فاتح کا ایک اپر ہینڈ انہی کا تھا ڈائیلاگ میں بھی اور اس کے بعد بھی،
اور میڈیا میں بھی یہی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ بڑے سخت مذاکرات کار نکلے افغان طالبان، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہر طرح سے کوشش کی گئی لیکن نہیں روکے. اس لیے ریزن یہ نہیں ہے، اور نہ ہی ریزن اصل یہی ہے کہ افغان طالبان اس میں نمایاں ہو رہے تھے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ ادھر جو فورسز ہیں امریکن فورسز، ان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا تھا. پومپیو امریکی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے ہی بتا دیا تھا، دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو کیا پومپیو از خود یہ کام کریں؟ کیونکہ پومپیو تو وزیر خارجہ ہیں نا صدر ٹرمپ کے، امریکہ کے. تو پومپیو نے یہ کام کیوں کیا؟ پومپیو نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ جی میرے تحفظات ہیں، اور یہ جو ایگریمنٹ اگر اس شکل میں اور اس وقت ہوتا ہے تو امریکنز جو ہیں وہ ایک مفتوح کے طور پہ، ہارے ہوئے شکست خوردہ کے طور پہ آئیں گے، اور یہ تو ساری ون ون پوزیشن ٹوٹل افغان طالبان کو جا رہی ہے. تو اصل میں ان کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے امریکہ کے. تو امریکہ کے اندر جو پھوٹ پڑی ہے، اس پھوٹ کی وجہ سے یہ چیز، اختلافات کی وجہ سے صدر ٹرمپ کو یہ اقدام کرنا پڑا، اور بالآخر صدر ٹرمپ کو واپس آنا پڑے گا، امریکہ کو واپس آنا پڑے گا، افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. اور اس دوران یہ ایک نفسیاتی حربہ بھی ہے. ایک تو صدر ٹرمپ اس دوران امریکن اتھارٹیز کو، باقی جو امریکہ کی مختلف مقتدر ادارے ہیں، پینٹاگون ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو بھی وہ مطمئن کریں گے، ان کو انگیج کریں گے، اور ان کو بھی آن بورڈ لیں گے کہ جو ہو چکا ہے وہ کافی ہے، اس کو آگے بڑھایا جائے. دوسرا وہ ایک اور کام بھی کریں گے کہ اس دوران ایک نفسیاتی حربہ بھی ہے افغان طالبان پہ. افغان طالبان کے بھی وہ نرس چیک کریں گے، اعصاب چیک کریں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. کیا افغان طالبان اس سے ٹوٹتے ہیں، اس سے تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی 2-4 اور باتیں منوا لیں افغان طالبان سے. تو یہ چیز ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو اسی افغان پیس پروسیس سے چل رہا تھا، اس کی بنیاد پہ تو آگے جو ریجنل لیول پہ بھی کوآپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں چین کے وزیر خارجہ افغانستان کے وزیر خارجہ آئے، اور یہاں پہ 6 فریقی مذاکرات ہوئے، اور ان 6 فریقی مذاکرات میں بھی 5 پوائنٹس پہ اتفاق ہوا. اس میں اقتصادیات ہے، رابطہ کاری ہے، مفاہمتی عمل ہے، دہشت گردی ہے، اور دیگر ہیں. تو اس لیے یہ چیز چل رہی ہے. پھر سی پیک کو افغانستان تک بڑھایا جا رہا ہے. سی پیک کو اس میں افغانستان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. افغانستان کی سرزمین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اقتصادی راہداری سے. تو یہ ایک اگلا سٹیپ تھا. تو یہاں پہ تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس لیے افغانستان کا جو معاملہ ہے بالآخر یہ آگے بڑھے گا. یہ ایک چھوٹا سا اسٹریٹجک پاز کہتے ہیں اس کو. یہ اسٹریٹجک پاز ہے امریکہ کی طرف سے، اور اس کے بعد بالآخر اسی ٹریک پہ واپس آنا ہوگا. اب دوسری بات، کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے ہم چاند گاڑی پہنچنی تھی. بھارتی خلائی مشن جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو گیا، اور ناکام ہو گیا. 2 کلومیٹر وہ جو ان کا خلائی اسٹیشن ہیڈ کوارٹر تھا بنگلور میں، وہاں پہ مودی پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک فاتحانہ قسم کی تقریر کے لیے تیار تھے، لیکن 2 کلومیٹر پہلے ہی وہ فلاپ ہو گیا، اور کوئی پتہ نہیں چلا. پیسہ بھی ڈوب گیا اور سبکی بھی ہوئی. یہ دوسری اٹیمپٹ تھی انڈیا کی. اب اس کو انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا نے سارے کا سارا اس کو کا ملبہ جو ہے اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے، یہ بیوقوف بنانے کے لیے کہوں گا میں، اپنی قوم کو امامو بنا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کیا دھرا ناسا کا ہے اور اس میں ISI کا ہاتھ ہے. اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس سے زیادہ بڑی انڈیا کی کیا اپروچ ہوگی کہ اپنے سادہ لوگوں کو تو چلیں
کوئی نہ کوئی کہانی سنا دیں گے، دنیا کیا کہے گی؟ اور اگر واقعی ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اگر واقعی یہ ISI نے کیا ہے اور ناسا نے کیا ہے اور ان کی چاند گاڑی کو تباہ کر دیا ہے اوپر جا کے، تو پھر تو انڈیا کو سوچنا چاہیے، اور پھر پاکستانی قوم کو اور پاکستانیوں کو اور دنیا کو بھی پاکستان کی ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر تو پاکستان سے خوف زدہ ہونا چاہیے۔ اب یہ پتہ نہیں ان کے اندر کا خوف ہے، کیونکہ 27 فروری کو جو ہوا ان کا بالا کوٹ میں، تو یقیناً انڈیا کو کچھ خوف تو ہوگا، تو لہٰذا انہوں نے جناب یہ سارے کا سارا ملبہ اب ISI پہ ڈال دیا ہے اور ناسا پہ ڈال دیا ہے کہ انہوں نے ان کی چاند گاڑی کو تباہ کر دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک اور چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 6 افریقی مذاکرات تھے پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان، افغانستان سے متعلق، لیکن جو چین اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ مذاکرات ہوئے، جو جوائنٹ ڈکلیریشن مشترکہ لامی آیا ہے پاکستان اور چائنا کا، وہ بہت میننگ فل ہے، اور میننگ فل نہیں ہے بلکہ ریجنل پلیئرز کے لیے اور ہمسایہ ملک بھارت کے لیے کافی تکلیف دہ ہے۔ ایک تو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، خاص طور پہ ہماری اپوزیشن جماعتیں اور احسن اقبال صاحب لگے ہوئے تھے کہ سی پیک کو سبوٹاج کر دیا، سی پیک کو رول بیک کر دیا، تو چائنیز خود یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کی جو رفتار ہے وہ انتہائی تسلی بخش ہے، اور انہوں نے اگلے فیز کا بھی اعلان کر دیا، اور فوری طور پہ $1 ارب جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا، اور اس اقتصادی راہداری کو، سی پیک پروجیکٹ کو مزید آگے افغانستان تک لے جانے کی بات کی۔ اور جو 2 طرفہ باتیں ہوئیں، ایک تو یہ سی پیک والی بات ہوگی، دوسرا خاص طور پہ چائنا نے یہ کہا ہے اس جوائنٹ ڈکلیریشن میں، پاکستان نہیں کہہ رہا، چائنا کہہ رہا ہے کہ موجودہ سچویشن جو کشمیر کی ہے، کشمیر پہ ایک تو انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، کشمیریوں کی ول کے مطابق یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور انڈیا کی طرف سے جو یک طرفہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ ناقابل قبول ہیں، وہ کسی بھی صورت میں اس مسئلے کے لیے بھی اور خطے میں بھی ایک خطرناک سچویشن پیدا کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے رد کر دیا۔ دوسرا، چائنیز نے کہا کہ اس موقع پہ نیشنل، ریجنل ایشوز اور انٹرنیشنل ایشوز، اس پہ پاکستان کے وہ ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے وہ اتحادی ہیں، اور پاکستان کی سوورنٹی، یعنی کہ ان کے مقتدر اعلیٰ جس کو کہتے ہیں، پاکستان کی سوورنٹی، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، پاکستان کی انڈیپینڈنس، پاکستان کی نیشنل ڈگنیٹی، یہ 4 ورڈز چائنا کی طرف سے اس مشترکہ اعلامیے میں شامل ہیں کہ وہ ان 4 معاملات پہ، 4 موضوعات پہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کے موقف کا حامی ہے۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ایک سوورنٹی ہے، نیشنل انٹیگریٹی ہے، نیشنل ڈگنیٹی ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، اور آپ کی انڈیپینڈنس۔ یہ 4 موضوعات، 4 سبجیکٹ، 4 ٹرمز استعمال کی گئی ہیں کہ ان پہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اور چائنا کے ساتھ جو ایک MOU سائن ہوا تھا، مشترکہ دفاع کا وہ تھا، اس کو ڈیفنس کوآپریشن میں انہانس کرنے کا نام دیا گیا تھا، لیکن وہ ایسا ہی تھا کہ اگر یہ کچھ ہوتا ہے تو پاکستان اور چائنا مل کر یہ اس لڑائی کو لڑیں گے، تو یہ انڈیا کے لیے اور دیگر پلیئرز کے لیے جو انڈیا کے ساتھ ہیں ان کے لیے یہ کوئی اچھا پیغام نہیں گیا۔ تو یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی۔ مزید انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔